معیشانہ۔ آج ہم یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ عورت کا کیا معنی ہے۔ عورت عربی کا لفظ بھی ہے۔ عربی میں عورت کا معنی ہے ستر کی جگہ، وہ جگہ جو چھپانے کی لائق ہو، اس کو چھپانا ضروری ہو، اس کو کھول دینا معیوب سمجھا جاتا ہے۔ جیسے آپ نے پڑھا ہوگا کہ وہ عورت الرجل و عورت المرأة۔ اصل میں خاتون کے لیے جو لفظ استعمال ہوتے ہیں عربی میں وہ خاتون ہے، اور اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں خاتون۔ اردو کا لفظ عورت بھی استعمال ہوتا ہے، اور عربی میں بھی جو لفظ استعمال ہوتے ہیں وہ مرأة ہے، مرأة۔ تو عورت کا معنی کیا ہوا؟ چھپانے کی چیز۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ چھپانے کی چیزیں نہ ظاہر ہونے کی اور کھولنے کی چیز نہیں ہے۔ تو اس سے عورتوں کو یہ سبق ملتا ہے نا کہ ان کو کھل کے جانا، باہر جانا، بازاروں میں گھومنا، ادھر ادھر گلیوں میں جانا بلا ضرورت کیا ہے؟ صحیح نہیں۔ اور اس کے علاوہ پھر کیا کرنا؟ حجاب نہ کرنا، وہ بھی منع ہوا۔ حجاب کا معنی ہے محاجبہ، حجاب معنی کسی چیز کو آڑ میں لے کے آنا، پردے اور دیوار کی اس طرف ہونا اور تم اس طرف ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حجاب معنی رکاوٹ کو کہتے ہیں۔ تو حجاب اس لیے اللہ نے نازل کیا کہ یہ مرد اور عورتوں کے بیچ کیا بنے؟ ایک مانع بنے، رکاوٹ بنے کہ ایک دوسرے کو نہ دیکھ سکے اور مرد اس کو نہ دیکھ سکے، اس کو کہتے ہیں حجاب۔ اگر ایک کپڑا ہے اس میں سے عورت کے اعضاء نظر آ رہے، اس کا اندازہ ہو رہا ہے، تو یہ بھی صحیح حجاب نہیں ہوا۔ تو حجاب، نقاب، یہ کیا ہے؟ ایک رکاوٹ ہے، اور اس میں عورت کی کیا ہے؟ حفاظت۔ تو عورت کو اللہ نے چھپانے کی چیز بنائی ہے کیونکہ انمول موتی ہے، اور جب تک عورت حجاب میں رہے گی، نہ چھپی رہے گی، اس کی قدر و قیمت بھی رہے گی۔ لیکن اگر کھل جائے، پردہ اتار دے، پردہ نہ کرے، حجاب نہ کرے، تو کھل جائے گی نا، اور کھلی ہوئی چیز کو مکھیا، چینٹیاں وغیرہ بہت ساری چیزیں آ کے آ جاتی ہیں، اس کے ارد گرد جمع ہو جاتی ہیں۔ اس طرح سے خاتون بھی ہے کہ اگر وہ خود کو کھلی رکھے گی تو سب اس کے قریب جانے کی کوشش کریں گے، اور سب اس کے پیچھے لگ جائیں گے، نظروں سے دیکھ دیکھ کے گوریں گے۔ اس لیے اس کو بہتر ہے کہ وہ کیا رکھے؟ خود کو چھپائے رکھے، کیونکہ عورت کا اپنا معنی ہی چھپانا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ چھپنے سے اس کی قیمت بڑھے گی، اگر کھلے گی تو اس کی قیمت گھٹے گی۔ اور یہ کہنا کیا پردے کی کیا حاجت ہے، ہمارا دل صاف